نبی، یہ جملہ ہے جس سے بات کا آغاز کیا ہے۔ شب عاشور اور روز عاشور کا ادب یہ ہے کہ جب مومنین ایک دوسرے سے ملے تو اولاً تو ایک دوسرے کو سلام کریں اور اس کے بعد ان جملوں کو دہرائیں کہ جو ہمیں امام معصوم نے تعلیم دیے ہیں، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے عظم اللہ اجورنا و اجورکم، حسین کی مصیبت میں دل جلانے کے اجر میں خدا میرے اجر میں بھی اضافہ فرمائے، تمہارے اجر میں بھی اضافہ فرمائے۔ وجعلنا وإياكم، خدا مجھے بھی قرار دے تمہیں بھی قرار دے جن میں سے، ان لوگوں میں سے کہ جو حضرت آقا حسین کا انتقام لینے والوں میں ہوں گے، ولی خدا حضرت امام زمان کے ساتھ۔ چھوٹا سا جملہ ہے، یہ روز عاشور کے شب عاشور کے آداب میں سے ہے۔ انشاءاللہ کے مومنین ان آداب عاشورہ کا دیگر آداب کے ساتھ پاس رکھیں گے۔ چاہتا ہوں کہ بات کا آغاز وہیں سے کروں جہاں سے کل بات کو روکا تھا۔ اگر توجہات میرے ساتھ ہیں، آخری شخص تک متوجہ ہے تو وقت کے امام کی عظمت پر ایک درود پڑھ دیجیے۔ اصول دین اور مہذبیت میری گفتگو کا موضوع، گفتگو ہماری نبوت عامہ آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک کی نبوتوں کا وقت کے امام سے کیا تعلق ہے، اس باب میں جاری تھی۔ ہم نے اس حصے کو 3 فصلوں میں تقسیم کیا۔ سب سے پہلے سنن انبیاء اور وقت کے امام، یعنی خدا کی مختلف انبیاء پر جاری کردہ سنتیں جو اس نے اپنے وقت کے امام میں بھی جاری کی۔ اس موضوع کو ہم نے ایک حد تک آپ کی خدمت میں پیش کر کے مکمل کر دیا۔ دوسرا حصہ کہ جس میں ہماری گفتگو کا جاری تھی، میراث انبیاء اور وقت کے امام۔ خدا نے اپنے مختلف نبیوں کو مختلف ایسی معجزات اور اشیاء عطا کی کہ جو بعد میں ان انبیاء کی میراث بنتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ میراثیں ہمارے قائد امام تک پہنچیں گی۔ اس حوالے سے کل ایک میراث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اگر اذان عالیہ میں محفوظ ہو تو کیا میراث تھی؟ پیرہن یوسف، قمیص یوسفی۔ وہ قمیص کے جس کا اعجاز یہ تھا کہ ایک نبی نے دوسرے نبی کو شفا حاصل کرنے کے لیے بھیجی تھی۔ وہ قمیص انبیاء کی میراث بن کے میرے وقت کے امام کے ساتھ آئے گی۔ آج ایک اور میراث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور صاحب ادا اور وارث ادا، امامت خاصہ اور وقت کے امام کے تعلق کے باب میں داخل ہو جاؤں گا۔ آقا حسین اور آقا امام زمان کے رب کو بیان کروں گا۔ یقیناً شب عاشور ہے، گفتگو مختصر رہے گی تاکہ مسائل کچھ تبدیل کیے جا سکیں، لیکن یہ جو بات رہ جائے گی آقا حسین اور آقا امام زمان کے مختلف ارتباطات، مختلف جہتیں کہ جو ان دونوں اماموں کو ایک دوسرے سے ملاتی ہے، ایک جہت آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ باقی 4 سے 5 جہتیں ہیں جو انشاءاللہ 11ویں اور 12ویں مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ توجہات میرے ساتھ ہے۔ انبیاء کو عطا کردہ خدا کے عجائبات میں سے ایک ایسی ہی عجیب شے ہے کہ جس کا نام قرآن نے تابوت سکینہ رکھا۔ میرے نوجوان دوست، بچے خصوصی توجہ، تابوت سکینہ۔ تابوت کسے کہتے ہیں؟ ایک لکڑی کے صندوق کو کہتے ہیں۔ سکینہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کہ جو دل کے لیے، قلب کے لیے انتہائی سکون اور اطمینان کا باعث ہو۔ یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک انتہائی مقدس صندوق تھا کہ جس کی ایک کرامت یہ تھی کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے گھروں میں، توجہ ہے، یہ تابوت بنی
بنی اسرائیل کے گھروں میں جس گھر کے دروازے پر رک جاتا، بنی اسرائیل کی قوم سمجھ جاتی کہ اس گھر میں رہنے والے فرد کو خدا نے نبوت عطا کی ہے۔ یہ ہے تابوت سکینہ۔ محسوس فرما رہے، غور کر رہے کیا کہتے ہیں اس تابوت سکینہ کے، اور کیا کہتے ہیں اس بنی اسرائیل قوم کے جس گھر کے دروازے پہ تابوت رک جاتا۔ ایک جملہ نتیجہ کہہ کر آگے بڑھوں گا اپنی گفتگو میں۔ جس گھر کے دروازے پہ تابوت رک جاتا، بنی اسرائیل کی قوم تسلیم کر لیتی کہ خدا نے اپنا نمائندہ اس گھر سے چن لیا ہے۔ وہ قوم بنی اسرائیل کہ جب کسی کے دروازے پہ عام سا لکڑی کا تابوت صندوق آ کر رک جائے تو اس گھر کے مالک کو خدا کا نمائندہ تسلیم کر لیتے، اور ایک ہمارے نبی کی امت کہ خدا نے اپنے نمائندے کے دروازے پہ ستارے کو اتار دیا۔ ستارے کو دروازے پہ اتار دیا، مگر جسے نہیں ماننا وہ نہیں مان رہا۔ وہ قوم خوش نصیب قوم، ایک صندوق لکڑی کا جس گھر پہ رک جاتا، میراث انبیاء اور امام زمان۔ اس صندوق کا ایک اور کمال تھا، پہلے خدا سے پوچھتے ہیں خدا یہ تابوت سکینہ ہے کیا؟ قرآن نے اس کی تعریف اور ڈیفینیشن بیان کی کہ کون سا تابوت ہے۔ خدا فرماتا ہے اس میں کیا ہے، نوجوان دوست توجہ کیجیے گا، قرآن کی آیتیں فیہ سکینۃ من ربکم، اس تابوت میں دو چیزیں ہیں۔ پہلا، اس تابوت میں صندوق میں تمہارے رب کی جانب سے اتارا گیا اطمینان قلب ہے، اور جس کے پاس یہ ہوگا وہ دل سے مطمئن رہے گا، وہ خدا کی رضا پر راضی رہے گا۔ اے خدا دوسری شے کیا ہے؟ فرماتا ہے خدا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ موسیٰ وآلُ ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون نے، دو نبیوں کی آل ہے، آل موسیٰ اور آل ہارون نے جو معجزات چھوڑے وہ سارے کے سارے ہم نے اس تابوت سکینہ میں رکھ دیے، اکتفا نہیں کیا۔ تحملہ الملائکہ، اس تابوت سکینہ کی ایک اور کوالٹی اور خصوصیت یہ تھی کہ اسے فرشتے اٹھایا کرتے تھے۔ جو کہتے ہیں اب سمجھ آیا کس گھر میں رکتا تھا اور کیوں اس گھر سے ہی نبی اللہ چنا جاتا تھا۔ تابوت سکینہ میں اطمینان ہے، گزشتہ انبیاء کے معجزات ہیں، اسے فرشتے اٹھایا کرتے ہیں۔ اس کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اگر کہیں جنگ ہو جاتی تو جس لشکر کے ساتھ تابوت سکینہ ہوتا اس لشکر کی فتح یقینی تھی، اس لشکر کو کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ جو کیا ہم نے تابوت سکینہ واضح ہو گیا، فرشتے اٹھایا کرتے ہیں، تمام خزانے چھپے ہیں، جس کے پاس ہو اسے اطمینان قلب مل جائے، جس لشکر میں ہو اس لشکر کی فتح و نصرت کا باعث بن جائے۔ سوال کرنے کا حق ہے نا، اے خدا ایک لکڑی کا تابوت ہی تو تھا، اے خدا ایک لکڑی کا صندوق تھا، انسان چاہے تو کتنے بنا لے، اس صندوق کو اتنی خصوصیتیں کیوں دے دی، اتنی کرامتیں اور معجزات کیوں دے دی؟ توجہ ہے؟ جواب آئے گا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ صندوق کوئی عام صندوق نہیں ہے۔ یہ کون سا صندوق ہے؟ یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ جب نبی اللہ موسیٰ کی ولادت ہوئی، اللہ نے وحی نازل کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے مادر موسیٰ پر وحی کی۔ کیا وحی کی؟ أَنِ ارْضِعِيهِ، اسے اپنا دودھ پلائیے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب آپ کو اس کی جان پر خطرہ محسوس ہو اسے نیل کے دریا کے حوالے کر دیں۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خبردار ڈرنا نہیں ہے آپ نے۔ إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ
جب وہ لکڑی کا صندوق تیار ہو گیا تو اپنے کمسن شیر خار بچے موسیٰ کو صندوق کی امانت میں دیا، صندوق کو بند کیا، نیل کے حوالے کر دیا۔ صندوق نے اپنی امانت کی پوری حفاظت کی، یہاں تک کہ موسیٰ کو ان کی منزل دربار فرعون تک پہنچا دیا۔ یہ صندوق تھا کہ جو کچھ دیر کے لیے اللہ کے نبی موسیٰ کا گہوارہ بنا تھا، خدا نے اسے یہ اثر دیا کہ یہ بعد میں تابوت سکینہ کہلایا۔ توجہ نہیں کی آپ نے، نتیجہ پیش کرنا ہے۔ یہ صندوق تھا، کچھ دیر اللہ کے نبی نے اس میں آرام فرمایا، کچھ دیر کلیم خدا کا جھولا اور گہوارہ بنا، خدا نے اسے تابوت سکینہ بنا دیا۔ اتنا معجزاتی ہو گیا کہ نبوت کس کے گھر میں آنی ہے یہ فیصلہ کرے گا۔ یہ جنگ میں یہ جس لشکر کی طرف ہوگا اسے پتہ ملے گی۔ مجھے کہنے دیجئے، قدر آپ نے کرنی ہے، پیش میں کر رہا ہوں قرآن سے دلیل۔ وہ صندوق کہ جو کچھ دیر کے لیے نبی اللہ موسیٰ کا گہوارہ بن جائے، وہ تابوت سکینہ ہو جاتا ہے، وہ ایسے ایسے معجزات دکھاتا ہے۔ اس حسین کے جھولے کے بارے میں کیا کہنے کہ جس میں فخر موسیٰ کچھ دیر جھول جائے، اگر وہ پطرس نامی فرشتے کو شفا دیتا نظر آئے تو حیرت نہ کرنا۔ محسوس کر رہے ہیں؟ تابوت سکینہ کچھ لمحے کچھ دیر کے لیے نبی کا گہوارہ بنا، فرشتے اسے اٹھا رہے ہیں۔ وہ گہوارہ جو حسین کا جھولا بن گیا ہو، اگر فرشتے اسے جھلاتے نظر آئے تو حیرت کیسی۔ یہ وقت کے امام کا موضوع ہے نا، زیارت ناجیہ میں امام کے جملے ہیں، السلام علی من ناغاہ فی المہد میکائیل، میرا سلام ہو اس حسین پر جسے جھولے میں میکائیل لوری سنایا کرتے تھے۔ یہ ہے تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ سمجھو گے تو گہوارہ حسین کا مقام سمجھو گے، تو گہوارہ علی اصغر کے معجزات سمجھو گے۔ یہ تابوت سکینہ کہاں گیا؟ پانچویں سرکار کا فرمان، جب ہمارے قائد میراث انبیاء اور قائد، جب ہمارے قائد ظہور فرمائیں گے تو یہ تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لائیں گے۔ یہ تابوت سکینہ انہی کے لشکر میں ہوگا، اسی تابوت سے انبیاء کے معجزات لوگوں کو دکھلائیں گے۔ یہی تابوت ہوگا جو قائم آل محمد کے پورے لشکر کے سکون اور اطمینان قلب کا باعث بن جائے گا۔ اگر بات سمجھ گئی ہے تو ضرور پڑھیں محمد والے۔ ایک میراث اور آپ کی خدمت میں پیش کر دی، دو میراثیں بیان کی ہیں، بحران یوسفی اور تابوت سکینہ جو بنی اسرائیل کے انبیاء کی میراث ہے۔ ایسی اور کئی میراثیں۔ مجھے عصائے موسیٰ کا تذکرہ بھی کرنا تھا، وہ عصا کے جس سے موسیٰ معجزے دکھلاتے تھے، میرے قائد جب ظہور فرمائیں گے تو ان کے دست مبارک میں ہوگا وہ انگوٹھی۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں، روایت پیش کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، فقط اشارے۔ وہ انگشتری کے جس میں سلیمان کی مکمل حکومت بند تھی، وہ میرے قائد کی انگشت مبارک پر ہوگی۔ میراث انبیاء اور قائد کے موضوع کا خلاصہ ایک روایت آپ کی خدمت میں پڑھ کے کر دوں گا، بات کو اگلے باب میں داخل کر دوں گا۔ میرے پانچویں آقا فرماتے ہیں، ما اعطاہ اللہ من نبی، خدا نے اپنے 1,24,000 انبیاء میں، ابھی تو مجھے اس پرچم اور علم کا تذکرہ کرنا تھا جو جنت سے آیا تھا، رسول تک پہنچا تھا، میرے مولا کے پاس ہوگا۔
جس موضوع کو آپ کی خدمت میں پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ امامت عامہ کی بحث کو چھوڑ دیا میں نے، عمومی طور پر ائمہ کی امامت کا آخری امام سے کیا تعلق ہے میں نے چھوڑ دیا، وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ نبوت عامہ میں خصائص انبیاء اور وقت کے امام کے تعلق کی بحث کو میں نے ترک کیا۔ میں سیدھا آ رہا ہوں کس موضوع پر؟ اپنی منزل پر، اپنے مقصود پر، صاحب عزا اور وارث عزا کے تعلق پر۔ اگر قرآنی الفاظ میں کہیے تو والفجر اور والعصر کے تعلق پر، اگر حدیث کی زبان میں کہیے تو ثار اللہ اور بقیت اللہ کے رابطے پر۔ میرے آقا حسین، میں قربان ہو جاؤں آقا کے قدموں کی خاک کے درے پر، آقا حسین اور میرے وقت کے امام میں عجیب گہرا تعلق ہے، عجیب گہرا ارتباط ہے۔ کئی دن کا طلبگار ہے یہ موضوع، جسے 3 دن میں آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کروں گا۔ ایک بہت پہلا اور گہرا تعلق کہ خدا نے امام قائم کو نسل حسین میں رکھا۔ دوسرا بہت گہرا تعلق کہ اللہ نے 12ویں امام کو تیسرے امام کا منتقل بنایا۔ پہلے ایک سوال چھوڑا تھا نا نوجوانوں کے ذہنوں میں، یاد ہے کہ قائم امام کو منتقل کہا جاتا ہے۔ امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لے کے امام حسین کب شہید ہوئے؟ 61 ہجری، آج 1443 ہجری چل رہی ہے، 1400 برس گزر گئے۔ نہیں معلوم امام کا ظہور کب ہو۔ قاتلین حسین واصل جہنم ہو چکے تو امام زمانہ آ کر کس سے انتقام لیں گے؟ آج بھی اس سوال کو چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ کی 11ویں مجلس تفصیل سے اسی موضوع پر، یہ تفصیلی روایی جواب ہے، روایات ہے جواب پر آل محمد کی۔ ابھی ابتدا کی تو احاطہ نہیں کر پاؤں گا۔ آج آپ کی خدمت میں آقا حسین اور آقا امام زمان کا ایک خاص تعلق پیش کرنا ہے۔ تعلق پیش کروں گا اور وہیں سے منزل مسائل سے جڑ جاؤں گا۔ توجہات میرے ساتھ ہیں؟ جب آقا حسین علیہ السلام کو ایک عجیب اور گہرا تعلق محسوس کیجیے گا روایات کی روشنی میں، جب 61 ہجری ماہ محرم روز عاشور آقا حسین کو قتل کیا گیا تو یہ کوئی معمولی قتل تو نہ تھا، یہ نواسہ رسول کا قتل تھا، یہ حجت خدا کا قتل تھا۔ کائنات کی ہر شے نے قتل حسین پر احتجاج کیا، کائنات کا ایک ذرہ قتل حسین پر بکھر گیا۔ روایات کا انبار ہے، میں کیا کروں، یہ تعلق بھی ہے، یہ فضائل بھی ہے اور یہ مسائل بھی ہے۔ میں آپ کو آزادی دیتا ہوں جسے جیسے سننا ہو، نہ کچھ کہنے میں شرمائیے گا نہ رونے میں شرمائیے گا۔ آج شب عاشور ہے، آپ کی رات ہے، یہ عزاداروں کی رات ہے، جیسے بھی ہو سکے اپنے آپ کو آقا حسین سے جوڑ لیجیے، محسوس کیجیے گا کائنات کا ہر ذرہ قتل حسین سے متاثر ہوا۔ روایات کا انبار ہے ہمارے پاس، ہمارے نبی برادران کے نبی، حتیٰ کہ غیر مسلم مورخین نے بھی ان اثرات کو لکھا جو قتل حسین کے نتیجے میں اس کائنات پر آئے۔ درود پڑھیں محمد چھٹے امام کی عجیب روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قتل حسین پر کائنات کی ہر شے نے سجدہ کیا۔ کیفیت الگ تھی، کوئی آ کر کہے گا کہ کیسے کیا کر سکتی ہے یہ چیزیں؟ ہر شے نے، زمین بھی آتی ہے، آسمان بھی آتا ہے۔ پھر قرآن سے دلیل پیش کروں گا، نوجوان دوست توجہ کیجیے گا، عقائد کا دفاع قرآن سے کیا ہے۔ ہر چیز میں زمین بھی آتی ہے، آسمان بھی آتا ہے، پتھر بھی آتا ہے، چرند بھی آتے ہیں، پرند بھی آتے ہیں،
کہ کیسے کائنات کی ہر شے حسین پر رو رہی ہے اور آج بھی روتی ہے. اور بڑا دعویٰ ہے جس کی عقل اس حدیث اور اس دعوے کو تسلیم نہ کرے. سوال کروں گا کائنات کی کتنی چیزیں ہیں جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے؟ جواب آپ سے چاہیے. کائنات کی کتنی چیزیں ہیں جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے؟ سوال کیا ہے کہ ہر شے حسین پر رو رہی ہے. اعتراض کرنے والے کو سمجھ نہیں آیا، عقل میں موٹی عقل میں بات نہیں بیٹھی. کیسے حسین پر کائنات کی ہر شے گریا کرتی ہے؟ اس جواب میں ہم ایک سوال کر رہے ہیں، وہ کتنی چیزیں ہیں جو اللہ کی تسبیح کرتی ہے؟ کتنی چیزیں ہیں؟ کتنوں نے جواب دیا ہر چیز؟ سوال کروں گا کیا کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ سبحان اللہ. احسن. تو بہت سی آیت سورہ مبارکہ جمعہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب کیا کر رہا ہے؟ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. کیا تمہیں زمین و آسمان میں موجود ہر شے کی تسبیح سمجھ آ گئی؟ جواب آیا وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ. قرآن کیا ہے؟ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. تمہیں ان اشیاء کی تسبیح سمجھ نہیں آتی. قصور ان چیزوں کا نہیں ہے، تمہاری سمجھ کا ہے. قصور تمہاری کم فہمی کا ہے. تو اب مجھے کہنے دیجیے جس طرح سے کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، اسی طرح امام نے بتایا کائنات کی ہر شے نے حسین کو گریا کیا، تمہیں سمجھ نہیں آیا. اب تمہاری جہالت کا ذمہ دار خدا تو نہیں ہے، تمہاری کم فہمی کا ذمہ دار خدا تو نہیں ہے. معصوم نے تو یہ بھی بتایا کہ چیزیں اللہ کی تسبیح کیسے کرتی ہیں، اور معصوم نے یہ بھی بتایا کہ تمام اشیاء نے حسین پر گریا کیسے کیا، کیفیت کیا کی. توجہ ہے؟ تمام اشیاء تمام مخلوقات تسبیح کیسے کرتی ہے. فقط ایک روایت کا اشارہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جو پہنچ جائے گا بات کو آگے بڑھا دوں گا. ایک صحابی مولا کی خدمت میں آیا چھٹی سرکار کی، سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت کو پڑھا. یا کہنے دیجیے کہ قرآن ناطق کے سامنے قرآن شامل کی تلاوت کی. مولا قرآن میں اللہ فرما رہا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. مولا نے فرمایا رکھا ہے. مولا سوال یہ ہے کہ یہ جو سور ہے، اب بات دوستان میں اس لفظ سے حقادت پائی جاتی ہے. قرآن نے لفظ خنزیر کو نقل کر دیا، قرآن نے کوئی تکلف نہیں کیا. سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا یہ جو سور ہے یہ کیا ہے؟ عین نجس مخلوق جس کا بال ناخن بھی نجس. مولا اسے خلق اس لیے کیا گیا تاکہ انسان کی غلاظتوں کو کھائے. مولا یہ تو دنیا کی پسترین مخلوق ہے. یہ راوی کی زبان ہے. مولا نے جواب میں بتایا کہ اس سے پست بھی کوئی ہے. مولا یہ تو دنیا کی پسترین مخلوق ہے. توجہ ہے آخر میں بیٹھے ہوئے افراد کی. مولا یہ تو دنیا کی پسترین مخلوق ہے، یہ کس بات پر اللہ کی تسبیح کرتا ہے، یہ کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. چھٹے امام نے جواب دیا، سوال کیا ہے تو جواب سننے کا حوصلہ رکھنا. انہیں سوال یہ کیا کہ سور پسترین ہے،
مولا زمین کا گریا کیسا تھا؟ فرمایا قتل حسین کے بعد 40 دن تک جس پتھر کو اٹھایا جاتا تازہ خون جاری ہوتا۔ برادران کے علماء نے لکھا ہے ہم نے بیت المقدس تک کا سفر کیا، قتل حسین کے بعد جس پتھر کو اٹھاتے تازہ خون جاری ہو جاتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ زمین کا گریا ہے۔ آسمان نے کیسے گریا کیا؟ 40 دن تک سورج گرہن میں رہا۔ بعض روایتوں میں 40 دن تک آسمان سورج کی روشنی میں انتہائی سرخ رہا۔ سورج کی روشنی کس رنگ کی ہوا کرتی ہے؟ عام طور پر زرد رنگ کی ہوا کرتی ہے۔ وہ سورج کی جس کی روشنی انسانوں کو زرد دکھتی ہے، قتل حسین کے بعد ایک طویل مدت تک وہ سورج لال اور سرخ روشنی دیتا رہا۔ یہ کیا تھا؟ یہ آسمان کا گریا تھا۔ مولا کیا زمین و آسمان روتے ہیں؟ قرآن سامنے سے دلیل پیش کر دوں۔ جب کافروں کے واسطے جہنم ہونے کا ذکر سورہ دخان میں آیا تو خدا نے ان کی ایک علامت یہ بتائی، فما بکت علیہم السماء والارض، ان کافروں مشرکوں پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا۔ خدا قرآن میں بے مقصد بات نہیں کیا کرتا۔ مطلب کیا ہے کہ کچھ مؤمن ہوں گے کہ جن پر زمین و آسمان رو رہے ہوں گے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ فرشتوں نے نوحہ کیا اپنی زبان میں، قاتلین حسین پر لعنت کی۔ حیوانات نے اپنی زبان میں گریا کیا، زمین و آسمان کی ہر شے نے گریا کیا، آسمان سے خون کی بارش برسی۔ یہ بات فقط مسلمانوں نے نہیں لکھی، وہ انگریز مؤرخین کہ جو کربلا کی سرزمین سے بہت دور تھے، آج کے برطانیہ اور انگلستان کی سرزمین میں تھے، انہوں نے اپنی قدیم تاریخ میں جب ہر سال کے غیر متعلقہ یا عجیب واقعات کو لکھا تو ایک واقعہ یہ بھی لکھا کہ سن 260 AD ایک ایسا سال تھا، میرے نوجوان دوست دیکھیے گا اس تاریخ کو، ایک ایسا سال تھا کہ جب ہمارے ملک میں، کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ برطانیہ کی۔ کتنی پرانی کتاب ہے؟ 1400 سال پرانی تاریخ کی کتاب ہے، حوالہ سمجھی جاتی ہے آدمی۔ اس سال میں کیا ہوا؟ اس سال میں لوگوں نے جو کچھ بھی دودھ کی صورت میں باہر رکھا وہ سب خون میں تبدیل ہوا۔ لوگوں نے اپنے جو کپڑے باہر سکھانے کے لیے ڈالے تھے ان تمام پر لوگوں کو خون کے قطرات ملے، گویا کہ آسمان سے اس سال خون کی بارش ہوئی تھی۔ اور یہ اس سال کا عجیب ترین واقعہ تھا کہ جو نہ اس سے پہلے رونما ہوا نہ اس کے بعد ہوا۔ کتاب کا حوالہ پیش کر دوں، کتاب کا نام ہے دا اینگلو سیکسن ہسٹری، اگر مجھے صحیح نام یاد ہے۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، نوجوان کو تلاش کریں گے فوراً مل جائیں گے۔ سن 260 AD کے واقعات، اگر سن 260 AD کو اسلامی تاریخ سے حساب لگایا جائے تو یہ سن 61 ہجری بھی بنتی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ محسوس کر رہے ہیں؟ بات کتنی عجیب ہے۔ قتل حسین کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ قتل حسین وہ واقعہ ہے کہ جس نے پوری کائنات کو ہلا دیا، پوری کائنات کو لرزا کر دیا، کئی دنوں تک سرخاندیاں چلتی رہی، یہاں تک کہ برادران کی کتب میں ایک حدیث نقل ہوتی ہے کہ جب حسین علیہ السلام کو کربلا میں قتل کر دیا گیا۔ میرا موضوع تیسرے امام اور 12ویں امام کا ایک عجیب تعلق ہے نا۔ راوی کہتے ہیں جب آقا حسین کو کربلا میں قتل کیا گیا تو کئی دنوں تک سرخ روشنی کے ساتھ آسمان رہا، زمین پر بھی سب کچھ سرخ نظر آیا، ہر جگہ سرخاندیاں چل رہی تھی۔ یہ سرخی اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ ہم نے محسوس کیا کہ قیامت آنے والی ہے۔ محسوس کر رہے ہیں؟ یہ ہے فقط زمین کا حال۔ یقیناً اس سے پہلے کہ آسمان کے حال پر آؤں، رک کر ایک جملہ کہوں گا۔ آقا
آقا حسین کے قتل کے بعد آسمان نے گریا ایسے کیا کہ آسمان سے خون برسا. لوگ آ کر سوال کریں گے نا اگر یہ واقعہ تاریخ میں ہوا ہوتا تو صحیح حروف سے لکھا جاتا. کوئی حوالہ دیجیے. ایک حوالہ غیر مسلم کی کتاب سے پیش کر دیا, کچھ حوالے مسلمانوں کی کتاب سے پیش کر دیے, لیکن ایک بہت بڑا حوالہ جو اس واقعے میں سب سے بڑا حوالہ ہے وہ کیا ہے کہ جب دختر امیر المؤمنین شہزادی زینب اولیاء سلام اللہ علیہا جب شہزادی دربار یزید لعین میں تھی اور شہزادی نے خطبے کا آغاز کرنا چاہا, خطبے میں فقط ایک جملہ ہے جو مطلوب ہے اس وقت, شہزادی نے خطبے کا آغاز کرنا چاہا, ہر طرف سے طرح طرح کی آوازیں آ رہی ہیں. راوی نقل کرتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِمْ أَنِ اسْكُتُوا. آپ نے آج تک سن رکھا ہے نا, شہزادی نے اس کو کہا, اس کو یعنی خاموش ہو جاؤ, تو دربار میں سناٹا سا چھا گیا. توجہ ہے, روایت اس سے بڑھ کے بات کر رہی ہے. روایت کہہ رہی ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِمْ أَنِ اسْكُتُوا. شہزادی نے کچھ کہا نہیں تھا, خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا. سب لوگ خاموش ہو گئے, منہ کا الگ ہو گیا. اگر اس کو کہہ دیتی تو قیامت تک ان کی نسلیں گونگی ہو جاتی. اس موقع پر جب شہزادی نے خطبے کا آغاز کیا تو ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا. کہاں فرمایا؟ قاتل کے دربار میں. واقعی کربلا کو کتنا عرصہ گزرا, ابھی ایک برس بھی نہیں گزرا, 61 ہجری کا یہ واقعہ ہے, اسی سال میں ہے. دشمنوں کا مجمع ہے. فرمایا افعجبتم ان مطرت السماء دما, تم نے کسی عام ہستی کا قتل نہیں کیا, ولی خدا حسین کے خون میں ہاتھ رنگے ہیں. کیا تمہیں تعجب ہوا کہ آسمان نے خون برسایا؟ شہزادی کہہ رہے ہیں کہاں پر؟ دشمن کے دربار میں. مجال ہے جو کوئی کہہ دیتا شہزادی ایسا کب ہوا؟ جو کر رہے ہیں لوگوں کا خاموش رہ کر اس بات کو سننا یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ قتل حسین کے بعد آسمان سے خون برسا تھا. بات سمجھ گئے؟ یہ تھی زمین کی حالت. اب ذرا سوچئے کہ آسمان کی حالت کیا ہوگی. یہ تھی فرش اور فرش والوں کی حالت. ذرا سوچئے کہ عرش والوں کی کیا حالت ہوگی. روایات کے عجیب جملے بہت مختصر. امام بیان فرماتے ہیں کہ جب آقا حسین کربلا میں تنہا رہ گئے تو آسمان سے 4 لاکھ فرشتوں نے اللہ سے حسین کی نصرت کی اجازت مانگی. مصلحت خدا کی انہیں اجازت نہ ملی. جب انہیں اجازت ملی ہوئے زمین پر آئے تو کیا دیکھا کہ آیا آقا کربلا کی سرزمین پر بن گور و کفن ہے. مسائل سے جڑ جاؤ, آوازوں کو آلات چھوڑ دیجیے گا. یہ فرشتے انہوں نے کیا کیا, اپنے حال کو پریشان کیا, اور یہ فرشتے قیامت تک حسین کے گریے میں مشغول رہے. اور کیوں کر نہ ہو, یہ وہ فرشتے ہیں. آقا حسین اور امام وقت کا ایک عجیب تعلق. یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے لاشائے حسین کو کربلا کی تپتی ریت پر دیکھا ہے. ہم سنتے ہیں برداشت نہیں کر پاتے. جن فرشتوں نے دیکھا ہوگا وہ کہاں بنتا ہے. قیامت تک یہ فرشتے پریشان حال رہے. ان میں سے بعض نے دوبارہ پرواز کی, عرش کے فرشتوں کو آقا حسین کی حالت بتائی. روایت کے جملے ہیں جب قتل حسین ہوا فرشتوں میں عجب اضطراب آ گیا. قریب تھا کہ یہ اضطراب شدید ہو جاتا. جب قتل حسین ہوا فرشتوں نے برداشت نہیں کیا.
جیسے ہی فرشتوں نے نور قائم کی طرف نگاہ کی، وہ فرشتے جو ابھی اس قدر مضطرب تھے کہ عرش خدا پر لرزہ طاری تھا، ان فرشتوں نے جیسے ہی قائم کے نور کو دیکھا چین آ گیا، انہیں صبر مل گیا۔ اس سے گہرا کیا تعلق ہوگا تیسرے آقا اور بارہویں آقا؟ عزیزوں، کیفیت کو محسوس کیا آپ نے؟ کیا ماجرا جاری تھا، کیا ہو رہا تھا؟ فرشتوں کو اطمینان اس ضمانت پہ آیا کہ جب خدا نے منتقل کربلا انہیں دکھا دیا، یہ واقعہ کربلا، یہ قتل حسین کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ عرش و فرش لرز گئے اس قتل پر، اور کیوں نہ لرزتے کہ دختر رسول روئی ہے اس غم میں۔ ارے فاطمہ زہرا کی آنکھوں سے ٹپکے ہوئے ایک آنسو کی قیمت زمین و آسمان سے زیادہ ہے، کائنات فدا ہے، صدقہ ہو جائے شہزادی کی آنکھ سے نکلے ہوئے ایک اشک پر۔ اس حسین کے قتل میں یہ تاکید کیسے نہ ہو کہ جس پر شہزادی نے اس کی ولادت کے پہلے سے لے کر اس کی شہادت کے بعد تک گریہ کیا اور آج تک کر رہی ہے۔ چھٹے سرکار کے عجیب جملے ہیں، ان فاطمہ بنت محمد لتشهد على ولدها الحسین كل يوم مرة۔ آج بھی ہم تو 2 مہینے گریہ کرتے ہیں، دل کو چین آ جاتا ہے، سال بھر بھول جاتے ہیں۔ دختر رسول کی کیفیت آج بھی یہ ہے کہ روزانہ ایک مرتبہ حسین کا قتل یاد کرتی ہے، چیخ مار کے گریہ کرتی ہے، رسالت معاف کلیجے سے لگا کر تسلی دیتے ہیں۔ کیوں نہ اس قتل حسین کے یہ اثرات ہوتے ہیں؟ اس قتل حسین پر فاطمہ زہرا اشکبار ہے، رسول خدا اشکبار ہے، امیر المؤمنین اشکبار ہے، خدا کی حجت اشکبار ہے۔ کون حسین کہ جب شکم مادر میں ہے، ایک روز مادر گرامی آنسو بہاتی ہوئی بارگاہ رسالت میں آ گئی۔ رسول کو سب کچھ برداشت تھا، اپنی بیٹی کی آنکھوں کے آنسو برداشت نہیں تھے۔ محترم، جتنی طاقت ہوگی میں پیش کروں گا۔ آقا حسین کے مسائل ہے، کیا واقعاً حسین کے مسائل پڑھنے کی بھی ضرورت ہے؟ کیا مومن کی علامت نہیں ہے کہ فقط نام حسین 3 بار سن لے تو آنکھیں نم ہو جائیں؟ جتنی طاقت ہوگی میں پیش کروں گا۔ شہزادی شکم مادر میں حسین ہے، مادر حسین رسالت کے پاس آتی ہے، فاطمہ کیا بات رلائی دے رہی ہے؟ کہتی ہے بابا آج صبح سے دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اے فاطمہ سبب کیا ہے بابا؟ کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے یہ آج صبح سے کچھ عجیب انداز میں مجھے سلام کر رہا ہے۔ تمام انبیاء کا لقب ہے محدثون، شکم مادر میں ماں سے بات کیا کرتے ہیں۔ اے بابا یہ سن سے کچھ عجیب جملے تکرار کر رہا ہے۔ فاطمہ کیا کہہ رہا ہے؟ بابا جب صبح کا وقت تھا تو بچے نے مجھے یوں سلام کیا، السلام علیک یا اماں وانا ولدک الغریب۔ اے ماں اپنے بے وطن بیٹے کا سلام قبول کر۔ بابا جب ظہر کا وقت آیا تو بچے نے سلام کے جملے کو بدل دیا، اب کیا کہا؟ السلام علیک یا اماں وانا ولدک العطشان۔ اے ماں
تمام چاہنے والے اور بنی ہاشم چلے گئے۔ آقا اپنی آخری رخصت کے لیے خیموں میں تشریف لاتے ہیں۔ پہلے بیویوں کے خیمے میں آئے، بیویوں کو رخصت کیا، ایک ایک بیوی نے حسین پر ماتم کیا، ایک ایک بیوی نے حسین کو الوداع کہا۔ ارے جس پر اپنی ساری کمائی کو لٹا دیا اور وہ مقتل میں جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے خیمے میں تشریف لائے، اماں فضا کو بلایا، اماں فضا جس خیمے میں امانتیں اور تبرکات ہیں وہاں جائیے، صندوق سے ایک کرتا ایک قمیص نکال کر لے آئیے۔ اے اماں خبردار بہن زینب کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ اجرکم علی اللہ، خدا کوئی غم نہ دے، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، آرام سے بولو۔ اماں خبردار پوری زینب کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ اماں فضا قمیص نکال کر لا رہی ہے، شہزادی زینب کی نگاہیں تو بھائی پر ہے نا، اے اماں کیا لے جا رہی ہو؟ اے شہزادی کچھ نہیں ہے، بوسیدہ سا کرتا ہے، آقا حسین نے منگوایا ہے۔ تڑپ کر کہا، اماں فضا یہ کوئی عام کرتا نہیں ہے، یہ حسین کا کفن ہے۔ آقا حسین نے شہزادی زینب کو خیمے میں بلایا۔ اے شہزادی زینب، ایک مرتبہ بازوؤں پر سے ردا کو ہٹائیے، مجھے بابا کی وصیت کو پورا کرنا۔ بھائی بہن کے ہاتھوں کو جب چومنے لگا، کوہرام مچ گیا۔ شہزادی نے فرمایا ہے، بھیا ذرا قلوب مبارک سے امامہ ہٹائیے، مجھے ماں کی وصیت مجھے ماں کی وصیت۔ بہن نے بھائی کے قلوب کو بوسا دیا، ہر بیوی سے رخصت ہوئے۔ 4 برس کی بچی ہے، زلجنا کے شبوں کو تھام لیا۔ اے زلجنا میرے بابا کو مقتل نہ لے گا، صبح سے جو بھی جاتا ہے لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ سکینہ کو سمجھایا، تسلی دی، تسلی تو کیا دی ہوگی، بتایا ہوگا، اے سکینہ آج سے تیرا تکیہ بابا کا سینہ نہیں ہوگا، اے سکینہ آج سے تجھے خواب میں سونے کی عادت ڈال لے، اے سکینہ قیامت تک یہی خواب تیرا اجرکم علی اللہ۔ امتحان کیا ہے؟ وہ حسین جو کربلا کے ایک شہید کو سوار کرتا تھا، سوار کرنے والا کوئی نہیں، مقتل کے جملے فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا، دائیں دیکھا، غربت کے عالم میں بائیں دیکھا، سر کو جھکا دیا۔ مرزا طویل کا ایک بند، حسین جب کے چلے، کس نے سوار کیا؟ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رنگ کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رقاب دوزن کو۔ حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، کہ جھاڑتی تھی سکینہ ماں کے دامن کو۔
جیسے ہی تلوار حسین میان میں گئی وہ فوجیں آگے بڑھنے لگی، چاروں جانب سے زہرا کے لال کو گھیر لیا۔ عالم کیا ہے؟ مقتل کے جملے کریں، فرقۃ بالسیوف، فرقۃ بالرماح، فرقۃ بالاحجار، کوئی تیر لے کر آگے بڑھا، سر کو پیٹ کے ماتم کرو، حسین ابن علی کے مسائل، کوئی تلوار لے کر آگے بڑھا، کوئی نیزے لے کر آگے بڑھا، جس کے پاس کچھ نہ تھا پتھر کو ہاتھ میں بہت مختصر کروں، ایک شقی نے ایک پتھر کا وار کیا، حسین کی پیشانی زخمی ہوئی، اب آگے دامن کو بلند کیا، پیشانی کا خون پہنچنا چاہتے۔ مقصد کے عجیب جملے، حسین کا کرتا حسین کے سینہ افضل